بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حکومت کو گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا ہے۔ حکومت کو بڑا تکبر اور غرور تھا، ہم جو فسطائیت اور ظلم پھیلا رہے ہیں، قبائلی اضلاع میں جو آپریشنز کر رہے ہیں، ہمیں کوئی روک کے دکھائے۔ کافی سارے لوگوں کا کہنا تھا زبردستی ہم سے دستخط کروائے گئے، اور سہیل آفریدی نے کہا اب جو معاہدہ بھی ہوگا وہ تحریری ہوگا۔ IGFC اور کور کمانڈر نے انہیں فورس کیا ہے وہ دستخط کرنے کے لیے۔ 8 لوگوں نے وہ دستخط کیے۔ اس وقت وادی تیرہ کی جو صورتحال ہے کافی زیادہ کشیدہ اور خراب ہے، مطلب بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ویدر کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں، کچھ تازہ ترین صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سہیل آفریدی کا اس پر کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم بات کریں گے وادی تیرہ کے حوالے سے۔ سہیل آفریدی نے بھی اب دھمکی دے دی ہے، جہاں حکومت کو بڑا تکبر اور غرور ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم جو بھی قبائلی اضلاع میں آپریشن کر رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت پچھلے 20 سال میں 3 بار انہیں مجبور کیا گیا ہے نقل مکانی کرنے کے لیے، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی نقل مکانی تھی، جس میں بہت ہی وسیع پیمانے میں لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور ویدر کنڈیشن اس قدر خراب ہے، وہاں برف ہوئی ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہاں کی جو خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جھولی بھر بھر کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے اب جرگہ سے میں خطاب کروں گا، تمام لوگوں کو اکٹھا کروں گا، اور میں پوچھوں گا کن لوگوں نے آپ کو فورس کیا ہے وہاں سے جانے کے لیے، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلے گا اس کے بعد میں خود وادی تیرہ کے لوگوں کو ان کے گھر چھوڑ کے آؤں گا، میں خود ان کے قافلے کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سہیل آفریدی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا آپ کی دھمکیوں سے ہم اب نہیں ڈریں گے، اب ہم فرنٹ سے لیڈ کریں گے۔ اور وادی تیرہ کے لوگوں کے ساتھ اس وقت ویڈیوز فوٹیجز آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس وقت اس قدر حالات وہاں خراب ہے، اور اس ونٹر سیزن میں نہ کوئی فیسلٹی دی ہوئی انہیں، نہ ان کے پاؤں میں چپل ہیں، غریب لوگ ہیں وہاں کے۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں وہاں پہاڑوں سے ان کا تعلق ہے، اور زیادہ تر جو لوگ جیسے ہی ویدر کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں اس کے بعد وہ نیچے میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں۔ اس بار اگر آپ دیکھیں پچھلے 20 سال میں ایز سائڈ کے 3 بار انہیں مجبور کیا گیا ہے نقل مکانی کرنے میں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی نقل مکانی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے، اور لوگ اپنی زمینیں سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ۔ سہیل آفریدی نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب اس صورتحال کو اس طرح نپٹیں گے کہ ایک جرگہ ہوگا جس میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ کس بندے نے آپ کو مجبور کیا ہے۔ ویسے اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ IGFC اور کور کمانڈر نے، سہیل آفریدی نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں خود وہاں ان لوگوں کو چھوڑ کے آؤں گا۔ اس وقت حالات اس قدر خراب ہیں، آپ کب تک یہ ظلم کرتے رہیں گے؟ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت گاڑیوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردی اس قدر زیادہ ہے، نہ ان کے پاؤں میں چپل ہیں، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس پہننے کو کچھ ہے، اور وہاں جو خواتین ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بددعائیں دے رہی ہیں۔ ایک ایسا علاقہ جہاں پر اس قدر اس وقت سردی ہے، آپ نے اس ویدر میں انہیں مجبور کیا ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے حالات کو بہتر کریں گے؟ اور وہ ملبہ بھی آپ صوبائی حکومت میں ڈال رہے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، اور اس کے بعد آپ اس چیز کو بڑے ہی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم نے جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے یہ کوئی جرنیلوں کے بچے نہیں ہیں، یہ کوئی کسی حکومت کے لوگوں کے بچے نہیں ہیں وہاں پر، آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ آپ کے بچے کیونکہ اس کنڈیشن سے گزرے نہیں ہیں تو آپ اس طرح کا ظلم کریں گے؟ آپ نے کروڑوں اربوں روپے اپنی شادیوں پہ لگا دیے، آپ نے اپنے بچوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیجا ہوا، کیا پختون جو عوام ہے ان کا حق نہیں ہے؟ پچھلے 20 سال سے پختون یہ دہشت گردی جو ہے اس کو سہ رہا ہے، یہ ظلم سہ رہا ہے۔ جنرل مشرف نے جس طرح کا ظلم کیا ہے، آپ نے 90,000 فوجی ہمارے قید ہوئے، تب آپ کو شرم نہیں آئی؟ صرف ہماری عوام ہی رہے گی آپ کو مارنے کے لیے؟ قبائلی اضلاع کے لوگ رہ گئے، معصوم بچے ہیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا رہنے کا؟ اور آپ وہاں سے انہیں مجبور کر رہے ہیں نقل مکانی کرنے کے لیے۔ تو سہیل آفریدی نے اس بار اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے، اور کہ ہم اس بار جرگہ کریں گے، اور اس کے بعد اس چیز کو انشاءاللہ فائنل ڈیسیژن تک لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی نے کہا اس جمعرات میں ملنے جاؤں گا اڈیالہ جیل عمران خان سے، اور اس بار اگر مجھے ملنے نہیں دیا تو میں دیکھ لوں گا، کیونکہ 10 بار وہ ناکام لوٹ چکے ہیں۔ 10 بار ناکام لوٹنے کے بعد انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا، اور جس طرح کا استقبال، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، ان کی مقبولیت میں 10 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سندھ کے اندر وہ گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ایبٹ آباد کے اندر ہری پور، ہزارہ، اور KPK تو ہے ہی، ویسے بھی KPK کا گڑھ ہے تو وہاں تو سپورٹ ملنی تھی۔
تو اب جمعرات والے دن یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جیسے ہی سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کا رخ کریں گے، وہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بار دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس بار سہیل آفریدی نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ عمران خان سے ملاقات ہو، اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دیتے تو اس کے بعد پھر میں دیکھ لوں گا، اس کے بعد میں اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کروں گا۔ تو اس بار اڈیالہ جیل کے باہر کافی بڑی تعداد میں ہمیں اس جمعرات کو دیکھنے کو لوگ مل سکتے ہیں، اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کورٹس کے اور تمام آرڈرز ان کے پاس موجود ہیں، ملنے انہیں نہیں دیا، 10 بار وہ ناکام لوٹ چکے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے، جو اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے عمران خان کے کہنے پر، اس سے ان کو بے انتہا فائدہ ہوا ہے، بہت ہی زیادہ انہیں ایڈوانٹیج مل گیا ہے، لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، کے پی کے پورا باہر نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے اس جمعرات کو سندھ سے بھی لوگ آئیں گے اڈیالہ جیل سہیل آفریدی کی سپورٹ کے لیے، اور عمران خان سے جو ملاقات ہے اس کو بحال کرنے کے لیے۔ تو اس جمعرات کو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونی ہے، اور سہیل آفریدی آئی تھنک عمران خان نے میرے خیال میں یہ غلطی نہیں کی ہے کہ سہیل آفریدی کو، علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے میں۔ سہیل آفریدی اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں، اور اس جمعرات کو یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ ملاقات ہوگی یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن سہیل آفریدی نے عوام کے دل جیت لیے ہیں، سندھ کا دورہ کیا، پنجاب کا، کے پی کے کا، اور لوگ اب ان کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، اور وہ پبلک فگر ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ملنا انہیں اچھا بھی لگتا ہے۔ قبائلی اضلاع سے ان کا تعلق ہے، کوئی ایلیٹ فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ وہ لوگوں کے ساتھ ملنا پسند بھی کرتے ہیں، اور عام لوگوں میں بیٹھنا وہ پسند کرتے ہیں۔ ایلیٹ لیول لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ جب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بنے تھے، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کور کمانڈر سے ملنے جاؤ، انہوں نے کہا میں کیوں ملنے جاؤں گا، اس کا کام ہے مجھے ملنا، میں اسے ملنے نہیں جاتا۔ تو اب دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ اس وقت وادی تیرہ کی کچھ کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بہت ہی حالات وہاں خراب ہیں، آپ یہی سمجھ لیں کہ غزہ والے حالات ہیں، اور ہماری مدد کے مستحق ہیں وہ آلریڈی۔ آئی تھنک ہماری مدد، ہمیں ایز اے قوم ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہیں آئی تھنک اس کے خلاف آواز اب اٹھانی چاہیے، کوئی ایکشن لینا چاہیے، کوئی ان کی سیٹلمنٹ کی کوئی ارینجمنٹس کرنی چاہیے۔ ہماری فوج تو اب یہ ڈیسیجن بنا چکی ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، تو لہٰذا خیبر پختونخوا کے جو قیادت ہے انہیں ہی اب کچھ کرنا ہوگا ان وادی تیرہ کے لوگوں کے لیے۔ وہ پٹھان ہیں، اور ہمیشہ ہی ہے پچھلے 20 سال سے، کیونکہ سب سے ریلیونٹ صوبہ رہا ہے، اور سب سے زیادہ ظلم ہمارے کے پی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، پختون عوام کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔